بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا امتحان لیا تھا جب کہ وہ حالت احرام میں تھے؟ حج اور عمرہ کی احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہوتا ہے۔ امتحان اس طرح ہوا کہ شکار کو ان کے اتنے قریب پہنچا دیا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی اسلحہ کے بغیر ہاتھ سے شکار پکڑنا چاہے تو پکڑ سکے۔ قرآن پاک میں ہے، اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جن کو تم تمہارے نیزوں اور ہاتھ سے پکڑ سکو گے، تاکہ وہ یہ جان لیں کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ تو پھر جو شخص اس کے بعد حق سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی امتحان پیش آ رہا ہے، البتہ اس کا انداز اور طریقہ قدرے مختلف ہے۔ وہ کیا ہے اور کیسے ہیں؟ یہ سب آج کی ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ مسلمان آج کے دور میں کس چیز سے آزمائے جا رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 10-20 سال پہلے 5 تصاویر اور ناجائز ویڈیوز کلپس وغیرہ کا حصول کافی حد تک دشوار اور مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل موبائل یا کمپیوٹر کے بٹن کو ہلکا سا ٹچ کرنے سے یہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ کے ارشاد کو یاد کیجیے اور غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ تنہائی میں اپنے جسمانی اعضاء کی خاموشی اور بے زبانی سے دھوکے میں نہ پڑو، اس لیے کہ ایک دن ان کے بولنے کا بھی وقت آنے والا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو ذہن نشین کر لیجئے، اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جن کو تم تمہارے نیزوں کو ہاتھ سے پکڑ سکو گے، تاکہ وہ یہ جان لیں کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے کہ جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ خلوت میں معیشت زیادہ خطرناک ہے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے، جب کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہو، عین اسی وقت ہوا کے جھونکے سے دروازے کا پردہ ہلنے لگے اور اس کے ہلنے سے آدمی یہ سمجھ کر ڈر جائے کہ کوئی آ گیا، تو یہ ڈرنا اس گناہ سے بڑا ہے جو وہ کر رہا تھا، کیونکہ یہ شخص مخلوق کے دیکھنے کے اندیشے سے بھی ڈرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً دیکھ رہے ہیں، پھر بھی خوف نہیں کرتا۔ کوئی شخص تصاویر دیکھنے میں مشغول ہو اور دروازے پر کچھ آہٹ محسوس ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، سانسیں رک جاتی ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنا کمپیوٹر بند کر کے دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو وہاں بلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا خوف کیوں نہیں؟ اور آپ دیکھیں، آدمی اور اس کے موبائل کی ناجائز اور اس کے گناہوں کے درمیان اللہ کے دھیان کی دیوار کے سوا کوئی اور دوسری چیز حائل نہیں۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مراقبہ یعنی اللہ کے دھیان سے بڑھ کر کوئی باعث اور اس سے بڑی کوئی ڈرانے والی چیز زمین پر نہیں اتاری، اور جس نے اس مراقبے کی دیوار کو ڈھا دیا اس نے بڑی جسارت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ کو جسارت دکھلانا بڑی خطرناک چیز ہے۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے، ظاہر میں اللہ کا دوست اور باطن میں اللہ کا دشمن نہ بنو۔ اگر ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پہلے کی نسبت حرام کاموں تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے، وہیں ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس زمانے میں ترک حرام سے جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنا کسی اور چیز سے حاصل نہ ہوگا۔ تنہائی اور خلوت کے گناہوں سے بچو،
بطور خاص اہل خانہ کی غیر موجودگی میں موبائل، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کے گناہوں سے، اس لیے کہ خلوت کے گناہ ایمان کی راہ سے ڈگمگا دیتے ہیں اور ثابت قدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تنہائی کی عبادت کو لازم پکڑو، تم اس سے اپنے نفس کو شہوت کی پکڑ میں آنے سے بچا سکو گے۔ اگر تم زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر جمے رہنا چاہتے ہو تو خلوت میں مراقبہ یعنی اللہ کے دھیان کو لازم پکڑ لو۔ ابن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلوت کے گناہ راہ حق سے متزلزل کر دیتے ہیں اور عبادات سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ بندہ اپنی خلوت کو جتنا زیادہ پاکیزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کی تنہائی کو اسی قدر شاد و آباد رکھے گا۔ تاہم معاملہ قیامت کے دن کا تو سنو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو قیامت کے دن مکہ کے پہاڑوں کی سی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو بکارت کر دیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے کچھ اوصاف اور علامتیں ہمیں بتلا دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری جنس اور نسل کے ہوں گے، وہ تمہاری ہی طرح کی رات کی نیکیوں کو حاصل کریں گے، لیکن جب اللہ کی آرام کردہ چیزوں کے ساتھ خلوت اور تنہائی کو پائیں گے تو ساری حدود توڑ کر رکھ دیں گے۔ موبائل ایک بینک لاکر کی طرح ہے، موبائل فون ایک صندوق کی طرح ہے۔ علمی نیکیاں جمع کرو یا برائیاں، آپ اس میں جو بھی ڈالیں گے کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں موجود پائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ڈر عطا فرما جو تیرے اور ہماری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمیں اپنی ذات پر ایسا پختہ یقین عطا فرما جو ہمارے اور دنیاوی مسائل کے درمیان حائل ہو جائیں، اور ایسی اطاعت نصیب میں کر دے جو ہمیں جنت میں لے کر جانے کا سبب بنے۔ ہمارا معاشرہ اسمارٹ فون کا عادی ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم اکثر اپنے ارد گرد کی خوبصورتی کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ بغیر اپنی گردن موبائل اسکرین پر جھکائے گزرتے نظر آتے ہیں۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کس طرح آپ کیسی کیسی چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں؟ خاموشی کیسی ہوتی ہے؟ اگر آپ کچھ دیر کے لیے اپنی انگلیوں کو چلانا چھوڑ کر قدرتی ماحول کی آواز سننے کی کوشش کریں تو آپ کو پرندوں کے چہچہانے اور اپنے شہر یا گاؤں کی آوازیں سنائی دیں گی، جو کہ بہت فرحت بخش ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔